دوستو عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آسمان جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہوا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ خصوصاً اسی زمانے کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو اسی وقت قتل کر ڈالتا تھا۔ صحابہ کہف کچھ لوگ تھے جو بت پرستی سے انکار کر رہے تھے اور نفرت کر رہے تھے۔ دقیانوس کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر سے بھاگ نکلے اور قریب پہاڑ کے غار میں چھپ گئے، پناہ گزیر ہوئے اور اسی غار میں سو گئے۔ لیکن اصحابہ کہف 300 سال سے زیادہ سوئے رہ گئے اسی غار میں۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو غصہ ہوا اور حکم دیا کہ غار کو ایک دیوار کر کے بند کیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں مر جائے اور یہ غار ان کا قبر بن جائے۔ دقیانوس نے کام جس کاریگر کو دیا تھا وہ ایک ایماندار اور نیک دل تھا۔ اس نے اسی دیوار میں اصحابہ کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر قلم سے لکھا اور تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کے بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی تختی ایک اور شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر لیا۔ پھر 300 سال بعد ایک نیک دل اور انصاف کا بادشاہ جس کا نام بیگروس تھا، اس کے دور میں فریبی فرقہ بندی شروع ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت سے انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ غم میں ڈوب گیا اور اس نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن پر یقین ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا قبول فرمائی۔ کچھ دن بعد اچانک بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکری کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو صحیح سمجھا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے اصحابہ کہف نیند سے اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لیا۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کو بازار بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے، جس کا نام یملیحہ تھا، اور اس کو یہ بھی کہا کہ خاموشی سے جاؤ اور دقیانوس بادشاہ کا حال بھی معلوم کرے۔ تو یملیحہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا تھا اور لوگ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یملیحہ یہ مناظر دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ پھر یہ ایک دکان پر کھانا خریدنے کے لیے گئے اور دقیانوس کے زمانے کا 1 روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلانا بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی بھی ایسا نہیں رہ گیا تھا جس نے یہ سکہ دیکھا ہو۔ دکاندار کو شک ہو گیا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ ملا ہے۔ فوراً ہی دکاندار نے ان کو حکام کو سپرد کر دیا اور حکام نے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیحہ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ تو حکام نے کہا کس طرح مان لے کہ یہ تمہارا روپیہ ہے، کیونکہ یہ روپیہ تو 300 سال پرانا ہے اور تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ تو یملیحہ حیران رہ گئے اور فوراً کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ تو حکام نے کہا آج کے دور میں کوئی بھی اس نام کا بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ تھا جو بت پرست تھا۔ تو یملیحہ نے کہا کہ ابھی کل ہی کی بات ہے جب ہم اس سے بھاگ گئے تھے اور میں اور میرے ساتھی ایک غار میں چھپ گئے تھے اور میرے باقی ساتھی اس وقت بھی غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ جاؤ، ابھی ملواتا ہوں۔ تو حکام اس کے ساتھ گئے۔ ایسے میں باقی ساتھی جو غار میں تھے وہ جب یہ شور وغیرہ ان لوگوں نے سنا تو سمجھ گئے کہ دقیانوس کے فوج ہمارے گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھ لیا۔ تختی پر سب کچھ لکھا تھا۔ حکام تختی پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیگروس کو اس واقعے سے خبر کیا۔ فوراً ہی بیگروس بادشاہ غار کے پاس پہنچ گیا تو اصحابہ کہف غار سے نکل کر بادشاہ سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ بیگروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کیا کہ جس سے سب لوگ کا قیامت کے دن
اور مرنے کے بعد زندہ پر یقین ہو گیا۔ پھر صحابہ کہف نے بادشاہ کو دعائیں دی اور پھر واپس غار میں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کریں۔ مزید اس طرح اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ